السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عثمان نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لیگل ایڈ۔ تو آج جو کرسچن انہیریٹنس ہے اس کے بارے میں دوسری ویڈیو پیش خدمت ہے۔ تو دوسری ویڈیو میں بتاتا چلوں کہ یہاں پہ کیا صورتحال ہے ویئر دیر از نو لینین ڈیسینڈنٹ۔ تو اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ متوفی کی اولاد نہیں ہے لیکن اس کے کنڈرڈ جو ہیں وہ بقایا ہیں۔ تو ان میں پراپرٹی کیسے تقسیم ہوگی، تو اس سلسلے میں ہم چلتے ہیں سیکشن 41 کی طرف، جہاں یہ بتلایا گیا ہے کہ ویئر دیر از نو لینین ڈیسینڈنٹ، جہاں پہ مرنے والے کی کوئی اولاد نہیں ہے تو پراپرٹی کیسے تقسیم ہوگی۔ اگر اس کی بیوہ موجود ہے تو بیوہ کا حصہ نکال کر جو متوفی ہے اس کی پراپرٹی بقیہ جو کنڈرڈ ہیں ان میں تقسیم کی جائے گی۔ تو فرسٹ صورتحال ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ ویئر دیر از اونلی فادر الائیو آف ڈیسینڈنٹ آف ڈیزیزڈ، جہاں پہ مرنے والے کا والد زندہ ہے، تو یہاں پہ کیا ہوگا، اور کوئی بھی اس کا نہیں ہے، بیوہ کا حصہ نکال کے، بیوہ موجود ہے، باپ ہے، تو بیوہ کا حصہ نکال کے بقیہ جتنی بھی پراپرٹی ہوگی وہ تمام کی تمام ڈیزیزڈ کے والد کو مل جائے گی۔ اگر بیوہ نہیں ہے تو اس صورتحال میں جتنی بھی اس کی پراپرٹی تھی وہ ساری ڈیزیزڈ کے والد کو چلے جائے گی، باپ کو۔ تو یہاں پہ بیوہ کا حصہ کتنا ہوگا، اگر بیوہ زندہ ہے تو آدھا حصہ بیوہ کا ہے اور آدھا حصہ اس کے ڈیزیزڈ کے والد کا ہے۔ اگر تو بیوہ نہیں ہے تو سارا حصہ ڈیزیزڈ کا والد ہی لے جائے گا۔ تو اب ہم چلتے ہیں کہ اگر ڈیزیزڈ کا والد نہیں، اس کی والدہ ہے اور بہن بھائی ہیں، والدہ ہے ڈیزیز کی، مرنے والے کی ماں ہے اور بہن بھائی ہیں، تو اس صورتحال میں تمام جو حصے دار ہیں یہ برابر کے حصے دار ہیں، ماں اور بہن بھائی، جتنی بھی اس کی پراپرٹی ہوگی یہ ان کے درمیان برابر تقسیم ہوگی۔ اگر بیوہ ہوگی تو پھر بیوہ کا حصہ ہم پہلے ڈیڈکٹ کر لیں گے، بیوہ کا حصہ نکال کے بقیہ جو ماں ہے اور بہن بھائی ہیں ان کے درمیان برابر تقسیم ہوگی۔ اب سیکشن 44 کیا کہتا ہے کہ اگر ڈیزیزڈ کا والد نہیں ہے، ماں ہے اور بہن بھائی ہے، اور بہن بھائی میں سے کوئی فوت ہو گیا، آگے اس کی اولاد ہے، یعنی مرنے والے کا باپ نہیں ہے، مرنے والے کے بہن بھائی ہیں، لیکن ان بہن بھائیوں میں سے کوئی فوت ہو گیا آگے لیکن اس کی اولاد ہے، تو اس صورتحال میں پراپرٹی کیسے تقسیم ہوگی۔ اب ہم مثال لیتے ہیں کہ مرنے والے کی والدہ زندہ ہے، ایک بھائی زندہ ہے، جبکہ اس کا جو دوسرا بھائی تھا وہ فوت ہو گیا ہوا ہے لیکن اس کی اولاد زندہ ہے۔ تو اب اس صورتحال میں مرنے والے کی جو پراپرٹی ہے وہ چونکہ کنڈرڈ میں برابر تقسیم ہوتی ہے، اس کے رشتہ داروں میں جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں ان میں پراپرٹی برابر تقسیم ہوگی، تو اس پراپرٹی کے 3 حصے ہوں گے۔ ایک حصہ ماں کو دے دیا جائے گا، دوسرا حصہ مرنے والے کے بھائی کو مل جائے گا، اور جو تیسرا حصہ ہے جو مرنے والے کا متوفی بھائی جو اس کی زندگی میں فوت ہو گیا تھا اس کی اولاد کے اندر یہ برابر تقسیم کر دیا جائے گا۔ جیسے مرنے والے نے اگر 90 روپے چھوڑے ہیں، 90 روپے کے 3 حصے ہو جائیں گے، 30 روپیہ، 30 روپیہ اور 30 روپیہ، 30 روپے ماں کو ملیں گے، 30 روپے اس کے بھائی کو ملیں گے، اور 30 روپے اس کا جو فوت شدہ بھائی ہے اس کی اولاد کے اندر یہ پیسے برابر تقسیم ہو جائیں گے۔ اب سیکشن 45 یہ کہتا ہے کہ متوفی کی ماں زندہ ہے، بھانجا یا بھانجی ہے، یہ بھائی کے بیٹے ہیں۔ اب کیا ہے، ماں زندہ ہے، بھائی تھا، بھائی فوت ہو گیا، اس کی اولاد ہے، بہن تھی، بہن فوت ہو گئی ہوئی ہے، آگے بہن کی اولاد ہے۔ تو اس صورتحال میں کیا ہوگا کہ اس صورتحال میں پراپرٹی کے جو ہیں پھر 3 حصے ہوں گے، ایک حصہ ماں کو دیا جائے گا، ایک حصہ بہن کی اولاد کو، جتنا اس کا حصہ بھائی کی وراثت میں، بھائی کی جائیداد میں جو اس کا حصہ بنتا تھا وہ حصہ بہن کی اولاد کو دے دیا جائے گا، اور
تیسرا حصہ جو بھائی ہے اس کی اولاد کو دے دیا جائے گا، جو حصہ بھائی کا مرنے والے کی وراثت میں بنتا تھا۔ اب کیا ہے یہ سیکشن 46 کہتا ہے کہ مرنے والے کی صرف ماں زندہ ہے، نہ بھائی ہے، نہ بہن ہے، نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ باپ، کوئی نہیں ہے، ماں زندہ ہے۔ تو اس صورتحال میں پراپرٹی ساری کی ساری ماں کو مل جائے گی۔ لیکن اگر بیوہ زندہ ہوئی تو جس طرح پہلے آدھا حصہ جہاں پہ باپ زندہ تھا، بیوہ زندہ تھی، تو آدھا حصہ بیوہ کو ملا اور اس کا آدھا حصہ باپ کو ملا، اسی طرح یہاں پہ بھی پراپرٹی کے 2 حصے ہوں گے۔ فار ایگزامپل مرنے والا اگر 100 روپے چھوڑ جاتا ہے، 100 روپیہ اس کا ترکہ تھا، اب اس کو آپ لاکھ بھی کر سکتے ہیں، اس کو کروڑ بھی کر سکتے ہیں، ملین بھی کر سکتے ہیں۔ اگر مثال ہے 10 لاکھ روپے چھوڑ کے مرا ہے تو اس کی جو 10 لاکھ کے 2 حصے ہوں گے، 5 لاکھ اس کی ماں کو دے دیا جائے گا اور 5 لاکھ روپے بیوہ کو دے دیے جائیں گے۔ اس کے بعد آتا ہے سیکشن 47 یہ کہتے ہیں کہ مرنے والے کی جو ہے وہ اولاد نہیں ہے، نو لینئر ڈیسینڈنٹ، ماں باپ بھی نہیں ہے، صرف کیا ہیں، بھائی بہن ہیں، اور بھائی بہنوں میں یہ پراپرٹی برابر تقسیم ہوگی۔ مرنے والے کی اولاد نہیں، بیوہ نہیں، مرنے والے کا ماں باپ نہیں، صرف بھائی بہن ہیں، تو جو بھائی بہن اس کے ہیں ان کے درمیان پراپرٹی ایکول تقسیم ہوگی، برابر کی تقسیم ہوگی۔ لیکن اگر بھائی بہن بھی ہیں اور کوئی بھائی جو ہے وہ فوت ہو گیا، اس کی اولاد ہے، تو اب اس کی اولاد جو ہے اس کی پراپرٹی میں وہ حصہ لے سکتی ہے مرنے والے کی جو کہ اس کا بھائی ہوتا تو وہ لیتا۔ تو یہ جو ہے وہ صورتحال ہے کہ مرنے والے کا اگر بھائی فوت ہو گیا، اس کی اولاد ہے، تو اس کی اولاد اپنے چچا کی یا تایا کی وراثت سے وہ لے سکتی ہے جو کہ اگر ان کا باپ زندہ ہوتا تو اس کو ملتا۔ آگے ہے کہ سیکشن 48 کہ اگر مرنے والے کی نہ ماں باپ ہے، نہ بہن بھائی ہیں، نہ بیوہ ہے، نہ بچے ہیں، یہ یہاں پہ تھوڑا سا سمجھنے والی یہ بات ہے سیکشن 48 کہ مرنے والے کا نہ ماں باپ ہے، نہ بہن بھائی ہیں، نہ بیوی بچے ہیں، تو پراپرٹی کہاں جائے گی؟ پراپرٹی جائے گی جو اس کے قریبی رشتہ دار ہیں، جو سیکنڈ ڈگری میں آتے ہیں، یا سیکنڈ ڈگری کے بعد تھرڈ ڈگری والے اگر موجود ہیں تو پھر پراپرٹی ان کو دے دی جائے گی۔ اگر سیکنڈ ڈگری والے ہیں تو وہ تھرڈ ڈگری والوں کو ایکسکلوڈ کر دیں گے۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ مرنے والے کا کوئی بھی نہیں تھا، لیکن مرنے والے کی دادا اور دادی تھے، جبکہ چچا اور چچی تھے، تو اس صورتحال میں پراپرٹی کسے ملے گی؟ اب ہم دیکھیں گے کہ مرنے والے کے قریب کون ہے۔ دادا اور دادی، جو دادا ہے دادی ہے، یہ مرنے والے کی سیکنڈ ڈگری میں آتے ہیں، یعنی مرنے والے کا باپ اور اس کا باپ، جبکہ چچا جو ہے یہ تھرڈ ڈگری میں آتا ہے۔ کیسے؟ مرنے والے کا باپ، اس کا باپ اور آگے اس کا بیٹا، تھرڈ ڈگری میں۔ تو سیکنڈ ڈگری والے جو ہیں وہ تھرڈ ڈگری والوں کو ایکسکلوڈ کر دیتے ہیں۔ لیکن جہاں پہ ایک ہم مثال لیتے ہیں کہ اگر دونوں جو ہیں وہ ایک ڈگری میں اگر فال کرتے ہوں، مثال کے طور پہ جو مرنے والا ہے اس کا پردادا پردادی ہیں، چچا چچی ہیں، تو یہ دونوں جو رشتے ہیں یہ تھرڈ ڈگری کے ہیں، تیسرے درجے کے ہیں۔ تو اس صورتحال میں جو تیسرے درجے والے جو بھی حصے دار ہوں گے ان کے درمیان مرنے والے کی پراپرٹی جو ہے وہ ایک جیسی سب کے تقسیم ہوگی، یعنی برابر کی تقسیم ہوگی، کیونکہ یہ تھرڈ ڈگری میں آتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ لگا لیں کہ اگر مرنے والے کی جو بھانجے بھانجیاں ہیں، بھتیجے بھتیجیاں ہیں، بھائی بہن نہیں ہیں، مرنے والے کے بھائی بہن نہیں ہیں، بھتیجے ہیں، بھتیجیاں ہیں، بھانجے ہیں، بھانجیاں ہیں، تو ان سب کے درمیان بھی جو پراپرٹی ہے وہ ایکول جائے گی۔ تو اسی طرح مرنے والے کا جو پردادا ہے پردادی ہے،
ان یا کوئی ایک زندہ ہے یا چچا زندہ ہے، چچا کا یا بیٹا لگا لے وہ زندہ ہے، یہ تمام جو رشتے ہیں وہ 3rd ڈگری کے اندر، تیسرے درجے کی ڈگری کے اندر آتے ہیں، تو ان کے درمیان مرنے کے والے کی وراثت جو ہے وہ برابر تقسیم ہوگی۔ تو امید ہے انشاءاللہ آپ کو ہمارا یہ کرسچن لا آف انہیریٹنس بھی پسند آیا ہوگا۔ تو ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے، لائک شیئر سبسکرائب کرتے رہیے، بیل آئیکن دبائیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیو ملتی رہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔